اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے کلام میں تعریف فرمائی ہے، اور آپ کا الگ الگ انداز سے نام لے کر آپ کی توصیف اور آپ کی تعریف کی ہے، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ بلکہ صاف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کائنات میں جو منکر ہیں خدا کے، جو انکار احکام الہی کے منکر ہیں، دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں وہ اس وقت بھی رہتے ہیں، اور حضور کے زمانے میں بھی تھے، اس وقت ایک تعداد تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان پر عذاب اس لیے مسلط نہیں ہوتا، عذاب نہیں آتا کہ آپ موجود ہیں۔ آج بھی اگر ایک ساتھ عذاب نہیں آتا ہے ایسے لوگوں پر، تو وہ دراصل حضور ہی کی برکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بدولت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ آخری نبی ہیں آپ، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کی عظمت کا جہاں تک آپ کی عظمت کی بات ہے، مسلمانوں کا تعلق تو آپ کے ساتھ عشق کے درجے کا ہے۔ مسلمان آپ اپنے ماں باپ کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ زیادتی ہو اور اس کو سہ لیں گے، لیکن اگر دنیا کا کوئی بھی فرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی لفظ بولتا ہے، کوئی ایسا جملہ بولتا ہے کہ آپ کی عظمت میں کوئی کمی آتی ہے، اب کوئی بھی ایسا اقدام کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے خلاف، تو مسلمان اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، ایک عورت، ایک خاتون جو صحابیہ ہیں، اس کا شوہر بھی انتقال کر جاتا ہے، اس کے بھائی بھی انتقال کر جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، مگر اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ اگر میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، اور میں انہیں دیکھ پاؤں گی، تو پھر مجھے اپنے شوہر کے جانے پر، اپنے بھائی کے جانے پر، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے جانے پر کوئی غم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتی ہے حضور کو تو کہتی ہے کہ کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ، میرے لیے ہر مصیبت آسان ہے آپ کو دیکھنے کے بعد یا رسول اللہ۔ یہ خواتین کا حضور سے عشق تھا۔ اور آج کی تاریخ میں بھی ادنا سا ادنا مسلمان جو نمازوں کا پابند بھی نہیں ہو پاتا، فرائض کو بھی ترک کر دیتا ہے، بے شمار بڑے گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے، اور وہ بہت ہی خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے وہ تڑپتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اور وہ کہہ بیٹھتا ہے کہ میں حضور کے سامنے کس منہ کو لے کے جاؤں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شاعر گزرا ہے، میں ایک بڑے عالم کے سامنے ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ایک شاعر جو شراب پی رہا تھا، شراب پیتے پیتے وہ اپنی مستی میں تھا، اسی دوران کسی غیر منکر خدا نے اور اللہ کے رسول کے منکر نے چاہا کہ اس کی زبان سے حضور کے خلاف کوئی جملہ کہلوائیں، بس جو ہی اس کو کچھ کہنے لگے تو اپنے جو کمرے میں یا کسی ہوٹل میں تھا، سامنے جو بھی چیز موجود تھی اٹھا کر اس کے سر پہ مار دیا، صرف یہ کہہ کر کہ تم کیا، میں اپنی زبان اپنا چہرہ میں گندا کر چکا ہوں، اپنے ہونٹ میں گندا کر چکا ہوں، اپنا منہ میں گندا کر چکا ہوں شراب پی کر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس گندے منہ سے میں اس کا نام لے لوں؟ اور اس نے اس وقت حضور کا نام نہیں لیا، کہیں یہ بے ادبی ہو جائے۔ ہارون رشید کے اپنے خادم تھے، ہارون رشید نے ایک موقع پر اپنے خادم کو جس کا نام محمد تھا، اس کو کسی اور نام سے پکارا، تو اس نے پوچھا کہ آپ نے آج میرا نام بدل دیا؟ تو جواباً ہارون رشید نے فرمایا کہ نام تو نہیں بدلا ہے، البتہ آج جب مجھے تم سے کام لینا تھا تو میں بے وضو تھا، میں باوضو نہیں تھا، کسی وجہ سے میں وضو نہیں کر پایا تھا، اور میں نے زندگی میں کبھی بھی بغیر وضو کے حضور کا نام نہیں لیا ہے۔ تو مسلمان بادشاہوں کو، عام مسلمان کو، ادنا سے ادنا مسلمان کو حضور کے ساتھ عشق ہے، وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضور کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی شخص کوئی گستاخانہ جملہ کہہ دے، یہ برداشت نہیں ہو پاتا ایک مسلمان کو۔ یہ تو مسلمان کا تعلق چونکہ عشق کے درجے کا ہے، لیکن آپ کتابیں پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں، آپ ملتوں کو پڑھیں، قوموں کو پڑھیں، آپ پوری دنیا کی تاریخ کو آپ پڑھیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو کٹر سے کٹر تشدد رکھنے والا متشدد دشمن بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہمیشہ زندگی گزارتا رہا، آج بھی ویسے لوگ ہیں،
لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کے خلاف ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں ان کا بھی یہ نظریہ ہے، ان کا بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ کائنات میں عظیم اگر کوئی ہستی ہے وہ وہی ہے۔ کتنے اشعار لکھنے والے ہیں جو چلے گئے دنیا سے، کتنے موجود ہیں جو حضور کی نعت کو گنگناتے ہیں، حضور کے بارے میں ثنائیہ کلمات کہتے ہیں، اشعار میں، نظم میں، نثر میں، دونوں میں کتابیں موجود ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو کٹر دشمن سمجھے جاتے ہیں اہل یہود اور اہل نصارہ، ان میں سے انہوں نے کتنے جملے ایسے کہہ دیے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی عظمت، ان کے حضور ہی کے چاہتے نہ چاہتے انہوں نے حضور کے کارناموں کا اعتراف کیا ہے، اور دنیا کی اول ترین، دنیا کی سرفہرست شخصیت حضور کو ہی انہوں نے قرار دیا، جبکہ ان دوسرے انبیاء پر ان کا ایمان ہے۔ تو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حضور کے بارے میں کچھ لفظ کسی سے نکلے اور وہ گستاخانہ کوئی جملہ ہو اور کوئی غلط لفظ ہو، دوسروں کو برداشت ہو۔ یہ تو خود ایک انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے یہ کتنا خراب ہے اور اس سے کتنا دنیا میں فساد ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم اور تقریباً باقی مذاہب کی کتابوں میں بھی یہ واضح ہے کہ کوئی شخص کسی جملے کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے اگر وہ فساد فی الارض کا سبب بنتا ہے، وہ بہت ہی خطرناک مجرم ہے، اور یہ بہت سب سے بڑا جرم کہلاتا ہے۔ اور اس جملے سے کتنے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، کتنے جرم ہو سکتے ہیں، آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، آپسی انتشار ہو سکتا ہے۔ اتنا ایک جملے سے اتنا بڑا ہنگامہ اور یقیناً انسانیت کا قتل ہے۔ یہ یقیناً ایک سنجیدہ انسان یہ کبھی اس طرح کا اقدام نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے کیا تو یقیناً دوسرے لوگ اس پر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں، اور کس طرح ان کا ضمیر انہیں اجازت دے سکتا ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور ہدایت اگر مقدر میں نہیں ہے تو اللہ اپنا فیصلہ ہی سنا دے۔ اور جیسے کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ تاریخ میں آئے جنہوں نے دعوی نبوت کیا، اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ دسیوں لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے گندے اور غلیظ دعوے کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام دنیا سے ختم کیا، اور جنہوں نے مخلصانہ طور پر دین کی خدمتیں کی ہیں اور حضور کی عظمت کو عام کیا، حضور کے عشق کو عام کیا، اور دوسرے مذاہب کا بھی احترام رکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے۔ مذہب اسلام ایک یقیناً امن پسند مذہب ہے۔ اسلام جہاں اپنی مذہب کی تقویت کا پیغام دیتا ہے کہ مذہب میں تقویت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اپنے مذہب کو، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے، لیکن اگر دنیا میں دیگر مذاہب موجود ہیں ان کے بھی احترام کے بارے میں اسلام کہتا ہے۔ دوسروں کو غلط انداز سے پکارنے سے اسلام منع کرتا ہے، اور کس سخت ترین حالات میں بھی جبکہ انسان کسی معاملے میں مجبور ہو وہاں بھی اسلام کی دعوت ہے زیادتی بالکل نہ ہو، اور زیادتی کے ساتھ ان کے سامنے نہ آیا جائے، اور باضابطہ طور پر قیود اور شرائط کے ساتھ اسلام جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو۔ اور پھر قرآن جب پڑھیں گے، احادیث جب پڑھیں گے، اور ایسے لوگ جو اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی صحیح تاریخ نہیں ہے، قرآن صحیح انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، انہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، حدیث نہیں پڑھی ہوتی، حدیث کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھی ہوتی ہے۔ یقیناً اگر سنجیدگی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور ایک حقیقت کو سمجھنے کے لیے اگر مطالعہ کیا ہوتا ہے اسلام کا، تو اس طرح کے جملے کبھی بھی زبان سے نہیں نکلتے۔ کتنے غیر مسلم جو ایمان نہیں لائے اللہ پر، لیکن انہوں نے محمد الرسول اللہ کی عظمت کو ہمیشہ اپنی زندگی میں برقرار رکھا، کبھی بھی کوئی اس طرح کا جملہ نہیں کہا۔ بلکہ کتنے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنا نظام، اپنا انتظام، اپنا انصرام، اگر اس میں جو طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے تو ہمارے لیے آئیڈیل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو یہ غیر مسلم اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ اگر دنیا میں کوئی شخص غلط جملہ استعمال کرتا ہے، غلط لہجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کا خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ تو بس
اس کی وجہ سے فساد ہی آ جاتا ہے، فساد کا وہ سبب بنتے ہیں ایسے جملے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور غلیظ اور گندے جملوں سے بھی ہماری حفاظت ہو۔ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ایمانی بہار نصیب فرمائے، اور جو سخت قسم کے دل رکھتے ہیں ان کے دل نرم ہوں، اور اللہ کے بارے میں اللہ کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کو سمجھیں اور اسی پر اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کا تعلق